حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وضو کے دوران یا وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے، یا وضو سے پہلے؟ وضو سے پہلے جو پڑھنے کی دعا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کو پاک فرما دیتے ہیں. جس طرح ابھی حدیث گزری ہے نا کہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں تو چہرے سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں تو پاؤں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو پھر اس کے وہی اعضاء پاک ہوں گے جن کو وہ دھوتا ہے. ہم وضو کے دوران ہاتھ، پاؤں، چہرہ، کونیاں، سر کا مسح کرتے ہیں، تو اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کریں گے تو یہی اعضاء پاک ہوں گے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوں گے. اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے سارے جسم کو پاک فرما دیں گے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ایک بڑی فضیلت ہے وضو سے پہلے. تو وضو سے پہلے کی یہی دعا ہے کہ انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور اب وضو کے جو بعد کی دعا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش نہیں کرتا، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا دو طرح ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دونوں طرح پڑھنا درست ہے. نماز میں ہم بغیر وحدہ لا شریک کے پڑھتے ہیں اتحیات میں، تو بعض اوقات دوسرے کلمے میں وحدہ لا شریک بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دوسرا کلمہ ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کے بعد اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد یہ کلمہ پڑھے، لیکن اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہی انگلی اٹھانی ضروری ہے. بس جس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ زبان سے پڑھ لو، دل سے گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. یدخل من ایہا شاء، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو شخص وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے.